السلام علیکم دوستو، آج میں ایک ایسی کتاب کا تعارف پیش کرنے والا ہوں جس کا مطالعہ کم سے کم ہر ہندوستانی کو تو ضرور کرنا چاہیے۔ اس کتاب کا نام ہے بھارت کا آئین۔ اس کا انگلش نام ہے دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا اور اس کا ہندی نام ہے بھارت کا سمویدھان۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک کتاب کا 3 نام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ اس کتاب میں 3 زبانیں ایک ساتھ استعمال کی گئی ہیں، انگلش، ہندی اور اردو۔ اس کتاب میں تینوں زبانیں ایک ساتھ استعمال کی گئی ہیں۔ اس اعتبار سے اس کتاب کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس کتاب سے ایک ساتھ انگلش جاننے والے، ہندی جاننے والے اور اردو جاننے والے تینوں ایک ساتھ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف جو ہیں وہ خواجہ عبد المنتقم صاحب ہیں اور یہ کتاب MR پبلیکیشنز نئی دہلی سے چھپی ہے۔ اس کتاب میں جو انگریزی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، انگریزی زبان جو استعمال ہوئی ہے، اس کی حیثیت متن کی ہے، یعنی اس کے الفاظ جو ہیں بالکل وہی ہے جو بھارت کے سمویدھان میں لکھے گئے ہیں، جو دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کا جو ہندی ترجمہ ہے اس کی حیثیت بھی متن کی ہے، کیونکہ دفعہ 394 الف کے بعد ہندی ترجمے کو بھی متن کی حیثیت دے دی گئی ہے، لیکن اس کا جو اردو ترجمہ ہے اسے فی الحال متن کی حیثیت حاصل نہیں ہوئی ہے، لیکن بھارت کے سمویدھان کو، بھارت کے قانون کو سمجھنے کے لیے اردو ترجمہ بے حد مفید ہے۔ اس کتاب کے 2 پارٹس ہیں، 2 جز ہیں۔ پہلے پارٹ میں مصنف نے ایسے مضامین شامل کیے ہیں جس سے ہم کو ہندوستان کے قانون کا تاریخی بیک گراؤنڈ، تاریخی پس منظر معلوم ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس ہندوستانی قانون کی خصوصیات کیا ہیں، اور اس کتاب میں، اس جز میں ایسے بھی مضامین شامل ہیں جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ انسانی حقوق کے متعلق اقوام متحدہ کس طرح کام کرتی ہے۔ اور اس کتاب کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ کافی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دوسرے پارٹ میں ہندوستان کے جو پورے دفعات ہیں، پورے قانون ہیں، 1 سے لے کر 395 تک بالترتیب انہیں بیان کر دیا گیا ہے۔ کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ساتھ تینوں زبان استعمال کی گئی ہیں، پہلے انگلش، اس کے بعد ہندی اور اس کے بعد اردو۔ یہ کتاب اتنی مفید ہے کہ اس کا مطالعہ ہر ہندوستانی کو کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک ضروری وضاحت کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کتاب کی اشاعت 2006 میں ہوئی ہے، یعنی اس کتاب میں 2006 تک بھارت کے سمویدھان میں، بھارت کے قانون میں جتنی بھی ترمیمات ہوئی ہے وہ ساری قانون اور وہ ساری ترمیمات اس کتاب میں شامل ہیں۔ اس کتاب کی PDF فی الحال مجھے نہیں ملی ہے، لیکن بھارت کا آئین نام کی ایک دوسری کتاب بھی ہے جس کی PDF دستیاب ہے اور جو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی سے چھپی ہے۔ نیچے ڈسکرپشن میں قومی کونسل والی کتاب کی لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی کا جو ایڈیشن ہے وہ اس اعتبار سے اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں 2010 تک جتنی بھی ترمیمات ہوئی ہیں وہ ساری ترمیمات شامل کر دی گئیں، لیکن قومی کونسل والے ایڈیشن میں انگلش اور ہندی متن شامل نہیں ہیں، اس میں صرف اور صرف اردو زبان، اردو ترجمہ شامل ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں جو لنک دی گئی ہے وہاں سے آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنا کم سے کم ہر ہندوستانی کے لیے نہایت مفید ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے شہری حقوق کیا ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں کسی اور کتاب کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔